بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 قتلوں کے گناہگار کو جنت کیسے ملی؟ یہ واقعہ ایک ایسے قاتل گناہگار کا ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں پورے 100 لوگوں کا قتل کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ اس لیے واقعے کو پورا سنیں، اچھا لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں اور ساتھیوں کو بھی شیئر کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کے قبول ہونے کے متعلق صحابہ اکرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا بڑا ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری، ڈکیتی اور قتل کرنے میں بہت مشہور تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کا بھی قتل کر دیتا تھا۔ قتل کرتے کرتے وہ شخص پورے 99 لوگوں کا قتل کر چکا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کی فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ لوگوں سے معلومات کرنے کے لیے ادھر ادھر گھومنے لگا کہ کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں۔ پھر اسے کسی عالم سے ملاقات کرنے کی فکر ہوئی کہ کسی عالم سے پوچھا جائے کہ کیا کسی ایسے شخص کی توبہ قبول ہو سکتی ہے جس نے 99 لوگوں کا قتل کیا ہو۔ کئی لوگوں نے اسے ایک شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا تو اس قاتل نے اس شخص کے پاس جا کر پوچھا، اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے۔ اس آدمی کو اس بات کا مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اس سے کہہ دیا کہ جو آدمی 99 لوگوں کی جان لے سکتا ہے، بھلا اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مطلب اس نے صاف کہہ دیا کہ تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس قاتل نے سوچا کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوگی تو کیوں نہ اسے بھی قتل کر دوں۔ قاتل نے غصے میں آ کر اس کو بھی قتل کر دیا اور 100 قتل پورے کر دیے۔ مگر قاتل کے دل میں ایک آس باقی رہی کہ میری مغفرت کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوگا۔ اس لیے اس نے لوگوں سے پھر معلومات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس عالم سے جا کر میں معلوم کروں گا، میں پوچھوں گا، وہی صحیح راستہ بتا سکتا ہے۔ پھر لوگوں نے اسے بتایا کہ فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے، اس سے جا کر معلوم کرو۔ پھر قاتل نے اس عالم کے پاس جا کر اپنی زندگی کا سارا حال بیان کیا۔ اس نے کیسے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، سارا کارنامہ سنا ڈالا اور کہا، اب بتائیے کہ میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ کیا اللہ کے ہاں مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی مغفرت ہوتی ہے یا نہیں؟ اس عالم کو علم تھا، اس لیے عالم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر تیرے جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا ہے۔ عالم صاحب نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایک جگہ جاؤ، وہاں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کا کام صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اللہ نے چاہا تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی، تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ وہ قاتل ان نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل دیا۔ جب اس شخص نے آدھا راستہ طے کر لیا، وہیں راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی روح کو لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ جنت سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور جہنم سے عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ یہ سچے دل سے توبہ کر کے عبادت کے لیے جا رہا ہے۔ عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق صرف ہم کو ہے، کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے۔ اللہ نے یہ ماجرا دیکھا اور ایک فرشتے سے کہا، جاؤ ان کے بیچ فیصلہ کرو۔ اس فرشتے نے تشریف لا کر دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان میں یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کے فاصلے کو ناپ کر دیکھ لو کہ جہاں سے آ رہا ہے وہ قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہ قریب ہے۔ لہذا جس کے قریب ہوگا اس شخص کو وہاں کے لوگوں میں شمار کر دیا جائے گا۔ فرشتے پیمائش کرنے لگے۔ جس طرف وہ عبادت کے لیے جا رہا تھا، اللہ نے اس طرف کی زمین سے کہا، سکڑ جا، اور جہاں سے آ رہا تھا
اس طرف کی زمین سے کہا پھیل جا۔ دونوں طرف کی زمین کو ناپ کر دیکھا گیا تو جہاں جا رہا تھا وہاں کا فاصلہ جہاں سے آ رہا تھا وہاں کے فاصلے میں صرف ایک بالش ہی قریب تھا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ مقام عبادت کے قریب ہے، اس لیے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہے۔ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرت کا اعلان ہو گیا ہے اور اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بے شک اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک بالش میری طرف آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف ہو جاتا ہوں، اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ جب ہم دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوستو، مایوسی گناہ ہے اور شیطان انسان کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔